الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج جمعرات کا دن ہے جی، اور 20 تاریخ ہے، تقریباً 2:45 بجے کا وقت ہے۔ شدید سردی ہے، رات کو بھی بارش ہوئی ہے، صبح بھی بارش ہوئی ہے، اور ابھی بھی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں اور خاموش نہیں ہیں بلکہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں۔ مولوی دعائیں کر کر کے نماز استسقاء پڑھا کے تھک گئے تھے، اللہ پاک نے نہیں دیا، بلکہ جو رومال جتنا کوئی ٹکڑا نظر آتا تھا بادلوں کا اس کو بھی غائب کر دیتا تھا۔ تم جب اپنی مرضی کرتے ہو تو میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں تمہاری کیوں مانوں جب تم نہیں میری مانتے۔ اب اس نے اپنی مہربانی سے کرم فرمایا، جب تھک گئے تھے سارے، بات ختم ہو گئی تھی استسقاء والی، تو اب اللہ پاک نے اپنے کرم اور فضل سے بارش دی ہے، موسم بھی تبدیل ہوا ہے، ورنہ گرمیاں شروع ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے بھی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو معذرت خواہ۔ تو یہ میری آبائی حویلی ہے، آبائی گھر ہے میرا، یہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے 1-2 دن پہلے آ جاتا ہوں، پھر جمعہ پڑھاتا ہوں اور پھر نکل جاتا ہوں اسلام آباد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا درس قرآن۔ 187 ہے یہ آیت نمبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رمضان کی راتیں تمہارے ازدواجی تعلق کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس ایک جو ہے وہ انسان کے بدن کے عیب ڈھکنے کے لیے، بے لباس انسان بے سرا انسان ہوتا ہے، بدصورت انسان ہوتا ہے۔ لباس اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور اس کے عیب بھی چھپاتا ہے۔ تو وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی وہ تمہارا عیب چھپاتی ہیں، اور چھپانا چاہیے۔ جو عورت اپنے شوہر کے عیب آگے پیچھے بیان کرتی پھرتی ہے، وہ گھر کبھی بستا نہیں ہے، یا مرد کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور مرد اس سے دور ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کا معاملہ بھی ہے کہ مرد اس کا لباس ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اس کے عیب چھپائے اور حتی الامکان لے کے چلے اس کو، اس لیے کہ بے عیب کوئی بھی نہیں ہے، سب میں عیب ہیں، سب میں خامیاں ہیں، قسم قسم کی ہوں گی، ایک قسم کی نہیں ہوگی تو دوسری قسم کی ہوگی، تم دوسری بیوی کرو گے اس میں کوئی تیسری قسم کی ہوگی، عیب ہیں۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ پاک جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ پہلے رمضان کے مہینے میں راتوں میں بھی ازدواجی تعلق اسی طرح حرام تھا جس طرح دن کو حرام ہے، یعنی جب کھانا پینا کھا کے بندہ سو جاتا تھا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، کھا کے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ عشاء کے بعد کھا کے سویا
تو روزہ شروع ہو گیا۔ اس میں پھر بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ اپنی زوجہ کو ہلاتے جلاتے تھے تو وہ سوتی بن جاتی تھی کہ جان چھوٹ جائے، اور جب سو رہی ہے تو اس پر جو ہے وہ ازدواجی تعلق حرام ہو گیا اور روزہ اس کو شروع ہو گیا تو شوہر پھر ریٹریٹ ہو جاتا تھا۔ یہی بات اللہ پاک نے فرمایا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، خیانت کی، اس کو خیانت قرار دیا کہ تم سوئی ہوئی نہیں ہو اور اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کر رہی ہو اور روزے دار جو ہے وہ کر رہی ہو، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ تو اب رات کو ہی کھول دیا گیا تاکہ یہ بہانہ ہی ختم ہو جائے کہ سو گئی ہوں، ہے نا۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دی ہے، یعنی جو پیچھے کیا ہے وہ معاف ہو گیا، آئندہ کے لیے رستہ صاف ہو گیا۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان سے رات میں۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ ڈھونڈو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ پہلے یہ تھا نا کہ جب وہ کھا کے تو لیٹ جاتے تھے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی نیند جب شروع ہوئی تو سمجھ لیں کہ روزہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اب تم کھاتے پیتے رہو، سو گئے ہو پھر اٹھو پھر کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے۔ تو اس سے مراد یہ تک کہ سفیدی جو ہے وہ غالب آ جائے اندھیرے پر، بین ہو جائے، یعنی پتہ چلے کہ اب سیاہی نہیں ہے، صرف سفیدی ہے، تب تک یہ اصل میں سحری کے بند ہونے کا وقت۔ اب ایک دیکھیں نا، یہ اب 2:45 بجے ہیں، سورج ابھی یہاں اوپر ہے، لیکن اس وقت بالکل مغرب کا سما بنا ہوا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اور اسی طرح تھا کہ بس مغرب کا یہ تو عشاء ہونے والی ہے، تو انہوں نے اندازے سے روزہ کھول لیا، سب نے روزہ کھول لیا، روزہ کھول کے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ سورج نے اپنا دیدار کرا دیا، سارے پریشان۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جو چاہے وہ اپنا روزہ بعد میں ادا کر لے، یہ والا جو ہے جو درمیان میں عصر کے وقت ٹوٹ گیا ہے اس کو ادا کر لے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ادا نہیں کروں گا، تم میں سے کسی کو روکتا نہیں ہوں۔ آواز آ رہی ہے نا گڑگڑاہٹ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے میں اسے روکتا نہیں ہوں، روزے کی قضا کر لے، یعنی روزہ بعد میں ادا کر لے، جہاں تک میرا تعلق ہے واللہ میں نے اپنی پورے صدقے دل اور پوری نیت کے ساتھ میں نے اپنا روزہ پورا کر دیا مغرب تک، میرے لیے مغرب ہو گئی تھی، میں تو نہیں رکھوں گا، میرا روزہ ہو گیا، میرا تو اللہ پاک کسی طرح قبول فرمائے گا جس نیت کے ساتھ میں نے اس کو بننے لگایا ہے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تمام کرو روزے کو، کمپلیٹ کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم مساجد میں معتکف ہو، اعتکاف کیا ہوا ہے، تو پھر وہ رات والی پابندی اپنی جگہ پر ہے، پھر تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے رات کو بھی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، لکیریں مار دی گئی ہیں، باؤنڈریز بنا دی گئی، یہ باؤنڈریز ہیں۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب تک بھی مت جاؤ، یعنی توڑنا تو دور کی بات ہے نا، کبھی ارادہ بھی مت کرو، قریب جانا یہ ہے کہ صرف ارادہ بھی اس کے توڑنے کا مت کرو، اس ارادے کے ساتھ اگر موت آ گئی تو
یہ ارادہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تقربوها کا مطلب یہ ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ پاک بندوں کے لیے، نوع انسانیت کے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکامات واضح بیان کرتا ہے۔ یتبین، پورے مد و شد کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ واضح کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ انہوں نے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے اللہ پاک کی۔ وَلَا تَأْكُلُوا، یہ بھی روزے کے سلسلے میں آ رہا ہے، یہ روزے کے ساتھ شامل ہے۔ روزہ رکھو تو کس طرح رکھو، ہے نا، غیبت، چغلی یا فلاں چیزوں سے بچنا، یہ بھی دیکھ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے بھی روزہ ہے کہ لوگوں کے مال مت کھاؤ آپس کے درمیان، بالباطل، ناجائز طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم اس مال کو ذریعہ بناؤ، الی الحکام، حکام تک پہنچنے کا، ان تک رسائی کا، ان کو رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلے کروانے کا، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، تاکہ تم میں سے کوئی گروہ جو ہے وہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے، دوسرے لوگوں کا مال کھانے کے لیے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی ناجائز طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ حرام ہے، جبکہ تم واقف ہو کہ حرام ہے۔ کسی تحصیلدار کے تمہارے حق میں فیصلہ دے دینے سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو جاتا، وہ واضح طور پر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو زیادہ جو ہے وہ زور شور کے ساتھ اور اپنی باڈی لینگویج کو بہت زیادہ پر اعتماد بنا کر مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس کی بات پر یقین کر لیتا ہوں، اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لو، اگرچہ میں نے کسی کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، میرے فیصلہ کرنے سے اگر وہ چیز ناجائز تھی، وہ چیز اس کی نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے قائل کر لیا کہ میں فیصلہ دوں، میں فتویٰ دوں گا یہ چیز اس کی ہے، اور میں نے دے دیا، تو میرے فیصلہ دینے سے وہ اس کے حق میں جائز نہیں ہوگی، وہ حرام کی حرام رہے گی۔ وہ تو جانتا ہے نا کہ حرام ہے، مجھ سے کہلوا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جج سے فیصلہ تم نے کروا بھی لیا تو حرام حرام ہے، معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے، کر لو گے کہ اللہ پاک چونکہ فلاں تحصیلدار نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، فلاں کمیشن نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، فلاں جج صاحب نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، لہذا اس لیے میں نے وہ اس کو حلال سمجھ کے کھا لیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہیں تو پتا تھا نا کہ حرام ہے، ان کے فیصلہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ وہ حرام ہے، تمہارے جاننے کی بنیاد پر قیامت کے دن وہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ بارش ہلکی پھلکی شروع ہو گئی ہے جی، تو میرے خیال میں اس کو آج یہیں پہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلا ولاگ پھر کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔